عاشورے کے دن کی بہت ہی خاص اور اہم دعا آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ محرم شریف کی جب 10 تاریخ آئے تو 10 محرم کو عاشورے کے دن آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے، اس دعا کو پڑھنے سے کیا ملے گا، تو وہ آپ ذرا سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس دعا کو پڑھنے سے جو مشکلوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، وہ پریشانیاں انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اس دعا کو پڑھنے سے جو ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کے گھر سے مفلسی، غریبی، تنگ دستی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ پہلے میں حدیث پاک کی روشنی میں اس دعا کے بارے میں بتاؤں گا، اور دوسری بات عاشورے کے دن کی فضیلت آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گا کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، وہ آپ ذرا سمجھیے گا۔ پہلے آپ کی خدمت میں حدیث پاک رکھ دیتا ہوں۔ عاشورے کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے حدیث پاک؟ دیکھیے گا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کا روزہ رکھنے میں اتنی رغبت اور فضیلت تلاش کرتے نہیں دیکھا جتنی عاشورے کے دن میں دیکھا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ بڑی رغبت اور بڑی محبت کے ساتھ میں رکھا کرتے ہیں، اسی لیے عاشورے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ دوسری حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی عاشورے کا روزہ رکھنا پورے پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہوں کو بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر بندہ عاشورے کا روزہ رکھ لے تو اس کے 1 سال پچھلے گناہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 اور بہار شریعت حصہ نمبر 5 میں یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ اب آئیے گا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے عاشورے کا روزہ رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات اور آتی ہوگی کہ حضرت ہمیں عاشورے کا صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنے، کتنے رکھنے؟ تو دیکھیے گا، یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں جتنے بھی جو شخص چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو روزے رکھے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص محرم شریف کے مہینے میں کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو سمجھو اس نے اس کے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے وہ 1 سال کے روزے کا اس کو ثواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی دن کا بھی روزہ رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی محرم سے لے کر کے 10 محرم تک رکھتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلی تاریخ سے لے کر کے لاسٹ تک رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں صرف جو 2 روزے رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو اگر آپ بھی ایک روزہ رکھیں گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسا کریں کہ آپ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں تاکہ مشابہت نہ ہو، یا پھر 10 محرم کا اور 11 محرم کا رکھ لیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو ایک روزہ عاشورے کے آگے یا پیچھے کا آپ ملا لیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، اور مخالفت ہو جائے گی یہودیوں کی، اور یہودیوں سے مشابہت سے آپ بچے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ اب آئیے گا، آگے چلتے ہیں۔ جیسے کہ فضائل الایام والشہور کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ کون سی دعا؟ جو عاشورے کے دن پڑھی جاتی ہے۔
حضرت علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن یہ دعا پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا وہ دعا کون سی ہے، آپ یہاں پر اسکرین پر دیکھیے گا، میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلے اس دعا کو آپ جو ہے سمجھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کو میں بتاؤں گا، اور اس کی پڑھنے کی برکت کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، وہ ابھی میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ دعا دیکھیے گا۔ دعا یہ ہے، درود شریف آپ کو پڑھ لینا ہے 3 بار یا 5 بار یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، پھر لاسٹ میں بھی آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی ذنوبی وتفرج همومی وتقضی حوائجی انک علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کا ترجمہ لکھا ہے، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور ان کی آل پر درود بھیج اور میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے غم کو دور کر، میری حاجتیں پوری فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس دعا کو عاشورے کے دن میں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، آپ دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیجیے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ عاشورے کے دن صدقہ دینا، بچوں پر خرچ کرنا، گھروں میں جو ہے رزق کی فراوانی کرنا، یہ سب بھی برکت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ بہار شریعت، فتاوی عالمگیری اور فضائل الایام والشہور کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، فضیلت اور یہ دعا، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ دعا آپ عاشورے کے دن ضرور پڑھیے گا۔ بہت مختصر دعا ہے، لیکن اس کی برکتیں بہت ہیں، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے بندہ سوال کر رہا ہے کہ میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، کربلا والوں کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، اے اللہ میری حاجت کو پورا فرما، میری پریشانیوں کو دور فرما، میری رزق میں برکتیں عطا فرما۔ تو بندہ اس دعا کو پڑھنے سے، جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا تو سمجھو اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی اور اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس کے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس دعا کو آپ خود بھی پڑھیں عاشورے والے دن، اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا کو پڑھ لیں۔ اور نیچے کمنٹ میں اگر آپ امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو یا حسین کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔